آج سبق نمبر 8 ہے۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں، آج ایک اور حدیث مبارکہ زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق عرض کر کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے محفوظ بناؤ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ذریعے سے کرو۔ عیسیٰ بن حضرمی بن کلثوم بن علقمہ بن ناجیہ بن حارث الخزاعی اپنے داد کلثوم بن علقمہ سے اور وہ اپنے والد حضرت علقمہ بن ناجیہ بن حارث الخزاعی رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مریسیہ والے سال یعنی سن 5 ہجری میں جب یہ لوگ اسلام لائے تو انہیں فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور پھر آگے زکوٰۃ کے مسائل جیسے کل بیان کیے تھے 7ویں سبق میں، آج پھر مسائل کو ذکر کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کا حساب لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ زکوٰۃ کے حساب لگانے سے پہلے 2 چیزیں نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات۔ نمبر 2، مالیاتی ذمہ داریاں۔ نمبر 1، قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہوں اور کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، کھوٹ اور نگینے نکال کر ان کی جو مالیت بنے وہ نوٹ کر لیں۔ نمبر 2، گھر میں یا جیب میں موجود رقم، بینک میں یا اکاؤنٹ یا لاکر میں موجود رقم، غیر ملکی کرنسی کی موجودہ مالیت، مستقبل کے کسی منصوبے، حج، بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے جمع شدہ رقم، تکافل یا انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم۔ ایک مسئلہ سن لیں، انشورنس کروانا حرام ہے، اگر کسی نے کروائی ہو تو فوراً ختم کر دیں۔ انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم وہ بھی زکوٰۃ میں واجب ہے۔ اور پھر جو قرض دوسروں سے لینا ہو اور توقع ہو کہ وہ واپس بھی کر دے گا، کمیٹی کی جو رقم جمع کرا چکے ہیں اور ابھی نہیں نکلی، کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں دی گئی رقم جبکہ وہ چیز ابھی نہ ملی ہو، سرمایہ کاری، مزاربت، شراکت میں لگی ہوئی رقم، شیئرنگ، سیونگ یا اس طرح اور دیگر جہاں بھی کوئی رقم پڑی ہے وہ، اور مال تجارت، دکان، گودام، فیکٹری میں جو سٹاک ہے، قابل فروخت ہے، اس کی موجودہ قیمت، پھر خام مال جو فیکٹری میں ہے، دکان یا گودام میں موجود، اس کی موجودہ قیمت، فروخت شدہ مال کے بدلے میں حاصل شدہ اشیاء کی مالیت، فروخت شدہ مال کی قابل وصول، اور پھر فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ، گھر، فلیٹ، دکانیں، موجودہ زمین وغیرہ۔ اوپر یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی ہیں، تمام اشیاء کی کل مالیت کا حساب نکال کر ٹوٹل کر لیں اور اسے ایک کا نام دے دیں۔ پھر مالیاتی ذمہ داریاں، اس میں قرض جو ادا کرنا ہے، یعنی ادھار لی ہوئی رقم، ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی رقم، یا حق مہر جو بھی ادا کرنا ہے، پہلے سے نکلی ہوئی کمیٹی کی جو بقیہ قسطیں ادا کروانی ہیں، آپ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ہیں جو اس تاریخ تک واجب الادا ہوں، ٹیکس، مکان وغیرہ کے کرائے کے یوٹیلٹی بلز وغیرہ اس تاریخ تک جو واجب الادا ہوں، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ جو ابھی تک ادا نہیں کی، مذکورہ تمام اشیاء کی کل مالیت کا حساب لگا کر ان کا بھی ٹوٹل کر لیں۔
انہیں بی کا نام دے دیں۔ اب اے میں سے بی کو تفریق کریں گے، یعنی قابل زکوٰۃ اشیاء کی کل مالیت سے یہ بعد والی یعنی مالیاتی ذمہ داریوں والی رقم جو ہے یہ تفریق کریں گے۔ جو جواب آئے اس کو 40 پر تقسیم کریں۔ اب جو جواب آئے گا وہ آپ کے ذمہ واجب الادا زکوٰۃ کی کل رقم ہے۔ مثال، اے کی مقدار 20 لاکھ ہے اور بی کی مقدار جو ہے 2 لاکھ ہے۔ 20 میں سے 2 مائنس کیے تو جواب 18 آیا۔ اس کو 40 پر تقسیم کیا تو جواب 45,000 آیا۔ تو 45,000 روپے وہ واجب الادا زکوٰۃ ہے۔ قمری تاریخ کے اعتبار سے جس تاریخ کو نصاب کے پیسے پورے ہو جائیں وہی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اور وہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اگر وہ تاریخ یاد نہ ہو تو کوئی ایک تاریخ طے کر لیں اور آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو حساب کیا کریں اور اپنی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اور آخر میں ایک اور اہم مسئلہ بھی سن لیجئے، استعمالی اور غیر استعمالی زیورات پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ سونا یا چاندی کے استعمالی اور غیر استعمالی تمام زیورات جتنے بھی ہوں گے ان پر جو ہے زکوٰۃ وہ واجب ہے۔